بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 63 میں ہم باب الحدث فی الصلاۃ یعنی نماز کے دوران حدث لاحق ہونے کے بیان میں بات کریں گے تشہد کے بعد وضو ٹوٹ جانے کے مسائل۔ تشہد کی مقدار بیٹھ کر اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے، جان بوجھ کر توڑے یا غیر اختیاری طور پر اس کو کوئی نہ کوئی حدث لاحق ہو جائے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا، اور اسی ضمن میں جو 12 مشہور مسائل ہیں جس کے نام سے مسئلہ اثنا عشریہ وہ مشہور ہے، تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اس میں مفتبی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا میں سے انشاءاللہ ہم اس کی بھی تعیین کریں گے۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، اس میں سبق کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک اصول یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ بنا سے متعلق ایک اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو حدث بار بار ہوتے ہوں جیسے کہ نکسیر کا پھوٹنا یا قے کا آ جانا، یعنی بار بار ہو جانا ہوتے ہیں اس طرح کے حدث، تو ان میں بنا کرنا بھی جائز ہے کہ جہاں سے یہ حدث لاحق ہوا واپس گیا وضو کر کے پھر آ کر اسی سے آگے اس کو شروع کر دیا، اور اگر امام ہے تو خلیفہ بنانا بھی جائز ہے۔ اور جو حدث کبھی کبھار پیش آتے ہوں ان میں نہ بنا کرنا جائز ہے اور نہ خلیفہ بنانا جائز ہے، چونکہ آتے ہی کبھی کبھار ہیں۔ تو اب ہم کتاب کے اندر اسی اصول کو دیکھتے ہوئے مسائل سیکھتے ہیں۔ وَإِن جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ، اگر کسی کو جنون لاحق ہو گیا نماز کے دوران، یا وہ سو گیا، تھوڑا سا سویا اور اس دوران اس کو احتلام ہو گیا، یا اغمی علیہ اس کے اوپر کوئی بے ہوشی طاری ہوگی، غنودگی طاری ہوگی اور بے ہوش ہو گیا، تو ان صورتوں کے اندر استقبالہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، بنا نہیں کرے گا، چونکہ وضو ٹوٹ گیا ہے لہذا بنا نہیں کرے گا بلکہ نئے سرے سے نماز آ کر پڑھے گا۔ آگے وجہ بتاتے ہیں کہ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِض، کیونکہ یہ جو عوارض پیش آتے ہیں ان کا وجود نادر ہے، ہر وقت پیش نہیں آتا، کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے، تو اس لہذا جو بنا ہے وہ بار بار پیش آنے والے عوارض کی صورت میں وہ خلاف قیاس اس کے اندر اجازت اس کی دی گئی ہے۔ فلم یکن فیما ما ورد به النص، پس یہ ان آزار اور ان عوارض کے معنی میں نہیں ہے جن کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، جس طریقے سے پیچھے تھا کہ من قاء او رعافا، یعنی جس کو قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے جس کی وجہ سے اس کو حدث لاحق ہو جائے، یا ہوا کا خارج ہونا، تو اس طرح کے بار بار پیش آنے والے جن کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، تو چونکہ یہ خلاف قیاس بنا کا حکم ہے تو بنا کا حکم پھر نص جن عوارض پر وارد ہے اس سے باہر نہیں جائے گی، یا اسی جیسے بار بار آنے والے عوارض سے باہر نہیں جائے گی، اسی پر بند رہے گی۔ وَكَذَلِكَ، اور یہی حکم اس صورت میں بھی ہے کہ اذا قہقہ، کہ نماز کے اندر قہقہ لگا دیا تو اس صورت میں بھی وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْكَلَامِ، کہ یہ بمنزلہ کلام کیا ہے، چونکہ سلام کے اندر بھی انسان نماز سے نکلتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا کلام ہے کہ ارد گرد میں لوگوں کو وہ سلام کر رہا تھا، فرشتوں کو سلام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قہقہ بھی ایک آواز نکالتا ہے جس میں انسان کے دل سے بھی گوئے کہ ضمیر سے باہر ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے قہقہ کے ذریعے سے کہ میں اس وقت خوش ہوں، تو یہ بھی ایک کلام ہے۔ وہ قاطع، اور کلام جو ہوتا ہے وہ نماز کو قطع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی جب درمیانے نماز کے اندر اگر وہ قہقہ لگائے گا تو اس صورت میں وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اور دوسرا ایک اور وجہ بھی اس کی ہے کہ قہقہ لگانے والا چونکہ نماز کے اندر یہ بڑا جرم کر رہا ہے نا، چونکہ نماز کے اندر اس کو استہزاء بنا رہا ہے اور اس کے اندر قہقہ لگا رہا ہے، اس کے ذہن میں اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو بنا کی اجازت نہیں دی گئی۔ وَيَحْسِرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ،
اس کو حسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی بندش ہوگی زبان کی، اور اس کے بعد قرات آتی تھی لیکن فوراً ہی خوف کی وجہ سے یا کسی کی ڈر کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے وہ قرات ابھی بھی وہ کر نہیں سکتا، سانس اس کا پھولنے لگ گیا، اور قرات یعنی اس کو خوف کی وجہ سے یا شروع میں امامت کے اندر یہ ہوتا ہے تو اب نہیں کر سکتا. تو حاصر الامام عن القراءۃ، قرات کے اندر امام محصور ہو گیا، یعنی اس کی زبان کی بندش ہوگی اور آگے وہ آیت پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا. فقدم غیرہ، اس نے کسی کو آگے کیا یعنی خلیفہ بنا دیا. اجزاءہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ جو مقتدی ہیں ان کے لیے یہ امام جو آگے کیا ہوا ہے یہ کافی ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں لا یجزئہم، یہ امام جو آگے کیا ہے یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، نماز ان کی بھی فاسد ہو جائے گی. صاحبین یہ دلیل دیتے ہیں کہ لأنہ یندر وجودہ، کہ قرات کرتے کرتے اچانک زبان کی بندش ہو جانا یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ نادر ہے. جب نادر ہے تو یہ اوپر جنون، احتلام اور بیہوشی کی طرح کا ہے، لہذا جب اسی طرح کا نادر واقع ہے تو فاشبہ الجنابۃ فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو جنابت لاحق ہو جاتی اسی کے یہ مشابہ ہو گیا ہے. تو جب وہاں پر استقبال کا کہا گیا ہے کہ بنا نہیں کرے گا، نئے سرے سے نماز پڑھے گا کہ نماز ختم ہو گئی ہے اور خلیفہ بھی نہیں بنا سکتا اگر امام ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی امام جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنائے گا. ولہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ان الاستخلاف لعلت العجز، کہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے نا، جو پیچھے ہم نے خلیفہ بنانے کی اجازت دی ہے امام کو کہ امام کو حدث لاحق ہو جائے اور اس کے بعد وہ خلیفہ بنا کر باہر جائے اور وہ خلیفہ اسی جگہ سے نماز کو شروع کر دے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو خلیفہ بنایا جانے کی اجازت دی گئی ہے تو یہ عجز کی وجہ سے، کہ امام عاجز آ گیا ہے آگے نماز کو مکمل کرنے سے، تو اس لیے اس کو اجازت دی گئی. تو وہی عجز تو یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے کہ جس میں قرات کی کرنے سے آگے وہ قادر نہیں ہے، اس پہ قدرت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے زیادہ حاجت یہاں پر ہے. اگر کوئی حدث لاحق ہو گیا تو امام جا کر وضو کر سکتا ہے، اور اگر مسجد کے اندر ہی وضو کی جگہ ہے تو فوراً وضو کر کے بغیر خلیفہ بنائے آ کر دوبارہ نماز پڑھا بھی سکتا ہے. لیکن وہو ہا ہنا الزم، یہ عجز تو قرات کے اندر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ لازم آتا ہے اور پیش آنے والا ہے کہ قرات کی جب آتی نہیں تو بغیر سیکھے یا بغیر کسی کے اس کو بتائے وہ تو نہیں آئے گی. تو یہاں پہ عذر زیادہ ہے، جب عذر زیادہ ہے تو والعجز عن القراءۃ غیر نادر، لہذا قرات سے عاجز ہونا یہ کوئی نادر نہیں ہے. صاحبین کو جواب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لأنہ یندر وجودہ، فرمائے کہ والعجز عن القراءۃ غیر نادر، کہ یہ نادر نہیں ہے بلکہ اس طرح کا واقعہ امام کو پیش آ جاتا ہے. فلا یلحق بالجنایت، یا فلا یلحق بالجنایت، اس کو لاحق نہیں کیا جائے گا جنابت کے ساتھ، لہذا جنابت کی صورت میں خلیفہ بھی نہیں بنا سکتا، بنا بھی نہیں کر سکتا، اور قرات کی صورت میں خلیفہ بنا سکتا ہے تاکہ وہ اسی کے اوپر سے بنا کرے. ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالاجماع، اگر اسی صورت کے اندر ایسا ہے کہ اس نے قرات کر لی تھی مقدار، اتنی مقدار کی کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت، اتنی قرات کر لی تھی، پھر اس کے لیے بالاجماع خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ لعدم الحاجت الیہ، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ آیت تو جتنی مقدار فرض تھی وہ پڑھ لی گئی اور اس نے پڑھ دیا، لہٰذا اب اس صورت کے اندر خلیفہ بنانا بالاجماع درست نہیں ہے. لیکن اس میں راجح و مختوی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ہر صورت میں جب اس نے خلیفہ ایک دفعہ بنا دیا تو چونکہ خلیفہ بنانے کی ایسی صورتوں میں اجازت ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ، اگر کسی کو تشہد کی مقدار بیٹھ جانے کے بعد حدث غیر اختیاری طور پر پیش آیا. یہاں سے 2 مسئلے جڑواں مسئلے ہیں، مسئلتان مزدوجتان، 2 جڑواں مسئلے ہیں. ایک میں یہ ذکر ہوگا کہ حدث بغیر اختیار کے اور حدث اختیار کے ساتھ لاحق کیا، 2 مسئلے ہوں گے. اور تشہد کی مقدار بیٹھ جانے کے بعد یہ ایسا ہوا ہے. تو یہ پہلا ہے جی کہ خود بخود حدث لاحق ہوا ہے غیر اختیاری طور پر، اور تشہد کی مقدار بیٹھ جانے کے بعد تو وضو کرے گا اور آ کر سلام پھیرے گا،
کیونکہ لأن التسلیم واجب، اس لیے کہ سلام پھیرنا وہ واجب ہے، فلا بد من التوضی، لہذا اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، لیاتی بھی، تاکہ وہ سلام کو وہ بجا لائے، تو لہذا سلام ہی رہتا ہے، باقی ارکان تو ہو چکے ہیں، لہذا وضو کرے گا اور آ کر سلام پھیر دے گا۔ تو یہ اس صورت میں جب غیر اختیاری طور پر حدث لاحق ہوا۔ اگر اسی صورت کے اندر اختیاری طور پر اس نے اپنے آپ کو حدث لاحق کیا، وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدْثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اگر اس حالت کے اندر جان بوجھ کر حدث لاحق کیا، او تکلم یا بات کی، او عمل عملا ينافي الصلاة، یا یہ کہ ایسا کوئی عمل کر دیا جو نماز کے منافی ہوتا ہے، تمت صلاته، اس صورت کے اندر اس کی نماز تام ہو گئی ہے، یعنی اگرچہ ناقص ہے لیکن پھر بھی فرائض کے طور پر یہ نماز اگر دیکھی جائے تو فرائض کے طور پر یہ نماز مکمل ہو چکی ہے اور فرض ادا ہو چکے ہیں، اگرچہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، لیکن فرائض کے طور پر یہ فرمایا کہ یہ تام ہوگی۔ یہ تام مت کی جگہ پر صحت اگر ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ نماز درست ہو گئی ہے، فرض ساقط ہو گیا ذمے سے، لیکن واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے واجب الاعادہ ہے، لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع۔ اچھا، نماز اس وجہ سے یہاں پر نقص کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے کہ اب بنا مشکل ہے، کیونکہ تمام ارکان ہو چکے ہیں، لوجود القاطع، قاطع پایا گیا اس حالت میں جان بوجھ کر حدث لاحق کرنا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی ہمیں ایک اصول جانے گا کہ مسئلہ اثنا عشریہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ خروج بصنعہ، یعنی نمازی کا اپنے اختیار سے نماز سے نکلنا یہ فرض ہے ان کے نزدیک۔ جب یہ خروج بصنعہ ہی فرض ہے تو ایک آدمی نے اپنی جان بوجھ کر ہی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے اس حالت کے اندر بات کر لی یا کوئی جان بوجھ کر حدث لاحق کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود جان بوجھ کر نماز سے باہر نکلے تو نماز اس کی مکمل ہو جانی چاہیے، اگر جی نقص آ گیا ہے اس کے اندر واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے، ورنہ فرض تو ساقط ہو گیا۔ لہذا قاطع پایا گیا، نماز کو قطع کرنے والا عذر پایا گیا جو خروج بصنعہ کے ذریعے سے ہوا، لہذا اس لیے بنا تو کر نہیں سکتے، لیکن لا اعادت علیہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ لأنہ لم یبق علیہ شیء من الارکان، اس کے اوپر ارکان نماز میں سے کوئی بھی رکن ابھی باقی نہیں، اگر ہوتا تو پھر اس کو بنا کا ہم حکم دیتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر نماز یعنی نماز کا وقت ہے تو دوبارہ پڑھنے میں زیادہ احتیاط ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ واجب چھوٹ گیا ہے اس سے۔ فَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ، اب یہاں پہ بھی دو مسئلے جڑواں ہوں گے کہ عوارض پیش آ گئے درمیان نماز میں، یعنی نماز کے درمیان میں پیش آ گیا کوئی عارض غیر اختیاری طور پر، اور یا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد غیر اختیاری طور پر کوئی عارض پیش آ گیا، کوئی حدث لاحق ہو گیا، تو یہ بھی جڑواں مسئلے ہیں دونوں۔ پہلا مسئلہ کہ نماز کے درمیان میں حدث لاحق ہوا ہے اور غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ فَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ، اگر متیمم نے پانی کو دیکھ لیا نماز کے اندر اور اس پانی پر وہ قادر بھی ہو گیا، بطلت، اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ ابھی نماز کا بہت بڑا حصہ باقی ہے اور اس حصے کو پورا کرنے کے لیے یہ بندہ اصل پر قادر ہو گیا، یعنی پانی پر قادر ہو گیا، لہٰذا اب خلیفہ جو تیمم تھا وہ ابھی نہیں چلے گا۔ وقد مر من قبل، تیمم کے باب میں یہ گزر چکا ہے۔ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُدِ، اگر تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد وہ پانی دیکھ لے، اب یہاں سے آگے وہ 12 مسائل شروع ہو رہے ہیں جو تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد وہ پیش آتے ہیں، تو ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ غیر اختیاری طور پر یہ عوارض پیش آئے ہیں اور ابھی تک خروج بصنعہ ہی جو نماز سے اپنے اختیار سے نکلنا ہوتا ہے فرض، وہ فرض چونکہ باقی ہے اور اس فرض کے باقی ہونے سے پہلے غیر اختیاری طور پر وہ پیش آ گئے ہیں یہ عوارض، تو نماز باطل ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک خروج بصنعہ ہی، مصلی کے نمازی کے اپنے اختیار سے نماز سے نکلنا یہ ان کے نزدیک فرض نہیں ہے، ان کے نزدیک تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، لہٰذا اگر کوئی حدث لاحق ہو بھی جاتا ہے تو ان کے نزدیک اس کے بعد کوئی فرض رہتا نہیں ہے تو نماز مکمل ہو گئی ہے، اگرچہ سلام جو واجب تھا اس کو چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔
لیکن صاحبین کے نزدیک نماز مکمل ہو جاتی ہے ان 12 صورتوں میں۔ تو اس میں مفتہ بھی قول اور راجح قول وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، چونکہ عبادات کے اندر احتیاط کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو احتیاط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے کہ جب نماز کے اندر ہی چونکہ ابھی تک سلام بھی نہیں پھیرا تو یہ حوادث لاحق ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اب وہ 12 مسائل ہم یہاں پہ شمار کرتے ہیں۔ وَإِن رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، اگر نمازی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران اس نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پانی کو دیکھ لیا، اگر پہلے دیکھتا تو باطل ہوگی، وہ تو ذکر گزر گیا۔ اب دوسری صورت ہے کہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھ لیا، تو یہ بھی غیر اختیاری طور پر ہو گیا اس سے، اور اس کو نظر آ گیا پانی اور اس پر وہ قادر بھی ہو گیا۔ او کان ماسحا، یا مسح کرنے والا تھا موضوع پر، فانقضت مدت مسحہ، عین اس وقت میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کی مدت جو مسح کی تھی وہ مکمل ہوگی، جب مکمل ہوگی تو مسح ٹوٹ گیا تو طہارت گوئے کہ زائل ہوگی۔ او خلع خفیہ بعمل یسیر، یا موزے اپنے اس تشہد کی مقدار بیٹھنے کی حالت میں اس نے بیٹھنے کے بعد اس نے اتار دیے عمل قلیل کے ساتھ۔ اگر عمل کثیر کے ساتھ اتارے گا تو پھر تو عمل کثیر کے ذریعے سے نماز خود بخود بالاجماع وہ فاسد ہو جائے گی نا۔ یہ عمل قلیل ہے، اس لیے کہ عمل قلیل ایک طرف سے جو ہے وہ عمل کثیر نہ ہو، تاکہ بالاتفاق نماز کے فساد کو قول نہ کیا جائے یہاں پر، بلکہ یہاں پہ جو ہم صورت ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کہ عمل قلیل کے ساتھ موضع اتر گیا۔ او کانا امیا، یا امی تھا، فتعلم سورۃ، تو اس نے سورت سیکھ لی۔ ظاہر نماز میں سورت سیکھی تو نہیں جا سکتی، یہاں پہ یہ کہ سورت اس نے کوئی غیر اختیاری طور پر اس کے پیچھے کسی نے کوئی سورت پڑھی یا کوئی آیت پڑھی تو اس نے اس کو سن لیا، تو غیر اختیاری طور پر ایسا ہوا کہ اس کے قریب میں کسی نے پڑھی اور اس کو یاد آ گئی، اس نے سن لی، تو اس صورت میں بھی چونکہ اب وہ امی نہیں ہے، اب وہ قاری بن چکا ہے، تو اب اس کی نماز چونکہ ٹوٹ جانی چاہیے، لیکن یہ تشہد کی مقدار کے بعد اس کو اس طرح ہوا ہے۔ او عریانا، پہلا مسئلہ تھا تیمم، متیمم پانی دیکھ لے، دوسرا تھا کہ موضوع کے مسح کی مدت پوری ہو جائے، تیسرا مسئلہ تھا کہ موضع اتار دے عمل قلیل کے ساتھ، اور چوتھا مسئلہ یہ ہے امی تھا اور اس نے سورت کو سیکھ لیا کسی سے سن کر، او عریانن۔ اب آگے جی پانچواں مسئلہ، پانچواں یہ ہے کہ ننگا تھا اور اس دوران نماز کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے کپڑا پا لیا، او ممین، یا اشارہ کرنے والا تھا، چھٹا مسئلہ آ گیا کہ اشارہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا رکوع سجدہ، فقدر علی الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے پر اس دوران وہ قادر ہو گیا، تو اب چونکہ اصل پر قادر ہو گیا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، تو لہذا اب وہ جو اس کا نائب تھا اشارہ وہ نہیں چلے گا۔ ساتواں ہے جی کہ تذکر فائتۃ علیہ قبل ہذہ، اس کو یعنی تشہد کی مقدار جس نماز کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اس نماز سے پہلے کوئی فوت شدہ نماز اس کو یاد آ گئی، اور یہ خود صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر اس کی نماز قضا ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی کوئی نمازیں اس سے پہلے قضا نہیں ہوئی تھی، تو اس کو چاہیے کہ وقتی نماز سے پہلے اس نماز کو قضا کرے، پھر وقتی نماز پڑھے۔ اگر بھول گیا تو پھر اس کی وہ ترتیب ساقط ہوتی ہے، لیکن اگر اس نماز کی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے اوپر تو پچھلی نماز ہے، تو جب تک پچھلی نماز نہیں پڑھے گا تو یہ وقتی نماز نہیں ہوگی، تو اب اس صورت کے اندر کیا کرے گا، تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور آٹھواں مسئلہ ہے جی کہ او احدث الامام القاری فاستخلف امیا، امام قاری تھا، اس کو حدث لاحق ہوا، اس نے ایک امی کو خلیفہ بنا دیا، یہاں پر امی کو خلیفہ اس نے بنایا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد۔ او طلعت الشمس فی الفجر، فجر کے اندر سورج طلوع ہو گیا، نواں مسئلہ، فجر کے اندر سورج کا طلوع ہو جانا، اور فجر کی نماز کے اندر کچھ نہ کچھ رکعتیں پڑھ لی، ایک رکعت پڑھ لی، دوسری کے اندر مثال کے طور پر وہ سورج طلوع ہو گیا اور وقت اس کا خارج ہو گیا، تو کیا وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد ایسا ہوا۔ او دخل وقت العصر، یا عصر کا وقت داخل ہو گیا، وہ فی الجمعہ، اور وہ جمعے کے اندر تھا، اور جمعے کی نماز کے اندر عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو جب عصر کا وقت جمعے کی نماز میں داخل ہو گیا تو اب جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، یہ ایسا ہوا۔ او کان ماسحا علی الجبیرۃ، پٹی پر مسح کر رہا تھا، زخم کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مسح کیا ہوا تھا، فسقطت عن برء، ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ پٹی خود بخود تشہد کی مقدار بیٹھنے کی حالت میں گر گئی یا اس کے بعد گر گئی۔
تو اس کی صورت میں بھی چونکہ وہ مسح باطل ہو گیا ہے اور طہارت زائل ہو گئی ہے. او کان صاحب عذر، یا وہ عذر والا تھا، سلس البول کی بیماری تھی، معذور تھا وہ، فانقطع عذرہ، اس کا وہ عذر منقطع ہو گیا، یعنی پوری نماز کا وقت اس پہ آ کر یہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کی حالت تک وہ مکمل گزر گیا کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی عذر لاحق نہیں، وہ عذر پیش نہیں آیا، تو وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا. تو اب اس کے اوپر اس کی یہ جو طہارت ابھی ایک حاجت کے طور پر جو اس نے وضو کیا ہوا تھا، کپڑے بھی نہ باغے ابھی تک، اور وہ طہارت بھی ایک ضرورت کی حد تک تھی، تو اب وہ طہارت زائل ہو چکی ہے اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد جسے مستحاضہ عورت ہوتی ہے. ومن بمعناها، مستحاضہ اور اس کے معنی میں دوسرے وہ شخص جو سلسل بول یا انفلات تریخ یا اس طرح کے حکم میں ہیں، یا اس طرح کی بیماریوں والے لوگ معذور. تو یہ 12 مسائل آپ نے دیکھ لیے. بطلت صلاته فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اگر یہ سارے آزار پیش آئے، ان میں سے کوئی ایک پیش آیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی، صاحبین کے نزدیک نماز مکمل ہو جائے گی. ان 12 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ خروج بسنعہ، یعنی مصلی کے اپنے اختیار سے نماز سے نکلنا، جس طرح سلام پھیر کر اپنے اختیار سے نکلتا ہے، تو سلام کے معنی میں اگر کوئی ایسا اپنے اختیار سے ایسا عمل جو ممنوع بھی نہ ہو، ناجائز بھی نہ ہو نماز میں کرنا اس کا، وہ کر دے. مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اٹھ کر چلا گیا یا کوئی بات کر لی، تو یہ کچھ نہ کچھ اس سلام کے برابر کی چیز ہے. اگرچہ سلام، لفظ اسلام بھی واجب ہے، لیکن یہ اس کے قریب قریب ہے، اور اس طرح کا کوئی کر کے نکلنا اس کے لیے فرض ہے. لہذا خروج بسنعی کا مطلب کیا ہے کہ نمازی اپنی حرکت سے نماز سے باہر آئے، یہ فرض ہے. یہ حرکت اگر سلام پھیرنا ہے تو نماز اچھی طریقے سے پوری ہوگی، اور اگر حدث وغیرہ کر کے خروج بسنعی کیا تو نماز پوری تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے. اب اوپر کی جو اگر 12 مسائل کو ہم دیکھیں تو اس میں خروج بسنعی جو فرض تھا وہ نہیں کیا، بلکہ خود بخود تشہد کے بعد یہ عذر پیش آ گئے، تو چونکہ ایک فرض چھوڑ دیا اس لیے نماز باطل ہو جائے گی، اور ایسا سمجھا جائے گا کہ تشہد سے پہلے ہی یہ آزار پیش آ گئے، گویا کہ درمیان نماز میں یہ آزار پیش آ گئے. اب صاحبین کا موقف بھی دیکھ لیتے ہیں. صاحبین کے یہاں خروج بسنعی فرض نہیں ہے، اس لیے تشہد پڑھ لیا تو تمام فرائض پورے ہو گئے. اب درود شریف دعا باقی ہے جو سنت ہے، اور سلام پھیرنا باقی ہے جو کہ واجب ہے. یہ آزار تشہد کے بعد پیش آئے، اس لیے نماز پوری ہو گئی، اور ایسا سمجھا جائے گا کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ آزار پیش آئے. تو یہ صاحبین کا موقف ہے. صاحبین کی دلیل یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو تشہد سکھائی، اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد. اور ایک میں یہ کہ تمت صلاتک، آپ کی نماز مکمل ہوگی. تو جب آپ اس طرح کہیں، یعنی تشہد کہیں تو بیٹھ کر کہنا ہوتا ہے، لہذا بیٹھنا بھی ثابت ہو گیا، یا آپ اس طرح کر دیں، یعنی اس طریقے سے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کی نماز مکمل ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ نماز مکمل ہو جاتی ہے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے ساتھ ہی. تو جب یہ ہوگی تو گویا کہ یہاں پر جو حدث لائق ہوئے ہیں وہ نماز کے مکمل ہونے کے بعد ہوئے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے. اسی اصول کو یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے قیلہ کے ساتھ کہ الاصل فیہ ان الخروج عن الصلاة بسنع المصلی فرض عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ نماز سے نکلنا مصلی کے اپنے اختیار سے یہ فرض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ولیس بفرض عندہما، صاحبین کے نزدیک فرض نہیں ہے. فاعتراض عہد هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة، بس ان عوارض کا تشہد کے بعد کی حالت میں پیش آنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے درمیان میں پیش آنا. گویا کہ یہ نماز کے درمیان میں ہی پیش آ گیا، تو جب نماز کے درمیان میں پیش آئیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور مکمل نہیں رہتی. تو اسی طریقے سے اس صورت میں بھی یہی ہوگا. عندہما کا اعتراض یا بعد تسلیم، اور صاحبین کے لیے ایسا گویا کہ اسلام کے بعد پیش آ گئی، کیونکہ اب کوئی رکن باقی نہیں رہا اور فرض بھی باقی نہیں رہا، لہذا نماز مکمل ہو گئی ہے. تو بتا دیا جیسے کہ اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ نماز احتیاطاً اس نے دوبارہ پڑھنی ہے. لہما صاحبین کی دلیل جس طرح ابھی ہم نے دیکھ لی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. وله، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ انه لا يمكنه اداء صلاة اخرى الا بالخروج من هذه، کہ دوسری کسی نماز، اگر یہ نماز جس کے اندر یہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، یا ویسے بھی اگر کوئی آدمی کسی نماز کے اندر ہے، اب اس کے بعد اس نے اگلی نماز پڑھنی ہے، تو اگلی نماز کی طرف جانا
یا اس نماز کی ادائیگی ممکن نہیں ہے الا بالخروج من حاضی، اس پہلی نماز سے نکلنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ جب پہلی نماز سے نہیں نکلا ابھی تک تو اس وقت تک دوسری نماز کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو دوسری نماز اگر فرض ہے تو اس نماز سے نکلنا بھی فرض ہو گیا۔ کیوں؟ آگے قاعدہ بتایا کہ وما لا يتوصل الى الفرض الا به، ہر وہ چیز کہ جو فرض کی طرف لے جانے کے لیے معین اور ممد ہو، کہ فرض کی طرف اس کے بغیر پہنچنا ممکن نہ ہو، تو یکون فرضا، تو وہ چیز، وہ واسطہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا اگلے فرض کی طرف جانا یہ اس نماز سے یعنی اختیار کے ساتھ اپنے اختیار سے اس پہلی نماز سے نکلنے کے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو گویا کہ اس فرض تک پہنچنے کے لیے جو درمیان میں جو چیز واسطہ بنے گی وہ بھی فرض ہوگی۔ وہ واسطہ کیا ہے؟ خروج بسنن المصلی، کہ نمازی کا اپنے اختیار سے اس نماز کو چھوڑ کر مکمل کر کے اگلے کی طرف جانا۔ تو یہی یہاں پہ فرض ہے، اور اسی فرض کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تشہد کی مقدار کے بعد بھی سلام پھیرنے سے پہلے یا اپنی اختیار سے نماز سے نکلنے سے پہلے یہ حدث لاحق ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ومعنی قوله تمت قاربت التمام، یہ جو حدیث میں آیا تھا تمت صلاتک، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، تو اس کا جواب دے رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نماز مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز بالکل مکمل ہو گئی ہے، بلکہ قاربت التمام، کہ نماز مکمل ہونے کے قریب ہو گئی ہے، ابھی اس کے بعد خروج بسنن المصلی ہے۔ والاستخلاف لیس بمفسد، اور خلیفہ بنانے سے متعلق جو پیچھے 12 میں سے ایک ذکر تھا، یہاں پہ دیکھیں یہ تھا کہ او احدث الامام القاری فاستخلف امیا، کہ قاری امام کو حدث لاحق ہوا اور اس نے امی کو خلیفہ بنایا۔ تو امی کو خلیفہ بنانے سے نماز کیوں باطل ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشکال ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر کوئی بندہ خلیفہ بنا دے تو اگر قاری کو خلیفہ بناتا تو نماز فاسد نہ ہوتی، تو امی کو جب بنا دیا تو پھر اس سے نماز فاسد کیوں ہوگی؟ نماز فاسد صرف خلیفہ بنانے سے کیوں ہوگی؟ نفس خلیفہ بنانے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس اشکال کے جواب میں کہ والاستخلاف لیس بمفسد، یہ جو خلیفہ بنایا ہے اس نے نا، یہ نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہے، یہ نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہے۔ حتی یجوز فی حق القاری، یہاں تک کہ قاری کے حق میں بھی یہ جائز ہے کہ قاری کو بھی اگر خلیفہ بناتا تو نماز فاسد نہ ہوتی۔ تو نفس سے خلیفہ بنانا تو جائز ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اگر فاسد ہوتی پھر قاری کو خلیفہ بنانا جائز نہ ہوتا۔ اچھا، اب نماز کے باطل ہونے کا قول پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کر رہے ہیں اس میں؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ ضرورت حکم شرعی، فساد جو ہوا ہے یہاں پہ نماز کا، جو نماز باطل ہم قرار دے رہے ہیں، وہ حکم شرعی کی ایک ضرورت کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عدم صلاحیت الامامہ، کیونکہ امی کے نماز پڑھانے کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ضرورت شرعی ہے کہ ایک بندہ ایسا آگے چلا گیا ہے کہ جو نماز پڑھانے کا اہل ہی نہیں ہے، تو جب اہل نہیں ہے تو اس وجہ سے نماز کو فاسد کر دیا، باطل کر دیا۔ نفس سے خلیفہ بنانا یہ تو اچھا عمل ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے مسئلہ استثناء شرعیہ کو سمجھ لیا۔ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور صاحبین کا قول ذکر کیا مع دلائل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو عوارض ہوتے ہیں ان کا ذکر کر دیا۔ آپ نے 12 مسائل کو کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے کہ یہ کون کون سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔